سامعین محترم، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس بنو نذیر سردار یہود حی بن اخطب کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی والدہ فرد بنت سمرال بنو قریظہ کے رئیس کی بیٹی تھیں۔ ان کے دادا اور نانا اپنی قوم میں سردار تھے اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نبی خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ بے حد حسین تھیں اور آپ کا نام زینب تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بعد آپ کو صفیہ یعنی انتخاب کردہ کہا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلا نکاح مشہور شاعر اور سردار سلام بن مشکم الکرزی سے ہوا۔ اس کے طلاق کے بعد آپ کا نکاح خیبر کے قلعہ کموس کے سردار کنانہ بن ابی الحقیق کے ساتھ ہوا۔ حضرت صفیہ بھی کنانہ بن ابی الحقیق کی زوجیت میں تھیں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند ان کی گود میں آ گرا ہے۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے شوہر کنانہ کو بتایا تو اس نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم حجاز کے بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایسا زوردار تماچا مارا کہ آپ کی آنکھ نیلی پڑ گئی اور چہرے پر نشان پڑ گیا، حتیٰ کہ یہ نشان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے پر بھی موجود تھا۔ آپ نے پوچھا تو حضرت صفیہ نے تمام واقعہ سنا دیا۔ آپ کے نکاح کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ خیبر میں رہائش پذیر تھیں اور اس وقت خیبر یہودیوں کی اماج گاہ بن گیا تھا۔ حی بن اخطب کے قتل کے بعد خیبر کے یہودیوں کی قیادت کنانہ کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اس نے عرب کے مختلف قبائل کو مدینہ کی ریاست کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس کی سرکوبی ضروری تھی تو محرم 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت خیبر کے قلعے یکا بعد دیگرے فتح ہوتے گئے اور آخر میں قلعہ کموس رہ گیا۔ اس کو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلامی حملے کے سامنے وہ ڈھیر ہو گیا۔ کنانہ بن ابی الحقیق لڑتا ہوا مارا گیا اور اس کے اہل و عیال قیدی بنا لیے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی فتح کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور ان کی چچا زاد بہن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے۔ راستے میں یہودیوں کی لاشیں بکھری تھیں۔ ان کی بہن یہ دیکھ کر چیخ اٹھی اور سر میں خاک ڈالنے لگی، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اپنا وقار ملحوظ خاطر رکھا اور کنانہ کی لاش کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے ماتھے پر شکن بھی نہ آنے دی۔ خیبر کی فتح کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کے قابل یہودیوں کو قتل کرا دیا اور ان کے خاندانوں کو قیدی بنا لیا۔ ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں، جو کہ بطور لونڈی حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ ان کو بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور ان کی آزادی کو ہی ان کا حق مہر قرار دیا۔ واپسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو لوگوں سے پردہ کرایا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ آپ ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی ہیں۔ خیبر سے مدینہ روانگی کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے زانوں پر قدم رکھنے کا کہتے اور وہ اونٹ پر سوار ہوتی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اخلاق والا شخص نہیں دیکھا۔ خیبر سے واپسی پر اونٹ پر بیٹھے ان کا سر نیند کی حالت میں کجاوے سے لگنے لگتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر تھامتے اور دھیان سے بیٹھنے کا کہتے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اپنے جانثار صحابی حضرت حارث رضی اللہ عنہ بن نعمان کے مکان میں اتارا۔ اس مکان میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت جحش، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ برقع پہنے انصار کی عورتوں کے ساتھ
حضرت صفیہ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچ کر اپنی دریا دلی کا ثبوت دیا اور اپنے سونے کی بالیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج میں تقسیم کی۔ ام المومنین نے شہزادی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت سادہ اور پرمشقت زندگی گزاری اور تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ دیگر ازواج کی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی کھجور کی چھال کے بستر تھے۔ رات کے لیے روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، گھر میں فرش نہ تھا۔ ایک غلام حضرت بلال تھے۔ ایک ماہ تک چولہے میں آگ نہ جلتی تھی۔ کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ کبھی کبھار دودھ اور جو کی روٹی، گیہوں کی روٹی، گوشت یا زیتون میسر آتا اور ان کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا تھا۔ آپ نمازیں پڑھا کرتیں، روزے رکھتیں، صدقہ و خیرات کرتیں اور دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت وقار سے رہتیں۔ آپ حسن و صورت اور سیرت کا مجسمہ تھیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت اپنے گھر میں محصور تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ان کے لیے کھانا بھجوایا کرتیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اور مرتے دم تک جاری رکھا۔ آپ 50 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں 80 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ اپنی وصیت میں انہوں نے اپنی متروکہ جائیداد ثلث اپنے یہودی بھانجے کو دینے کے لیے کہا۔ لوگوں نے تأمل کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی وصیت کی تعمیل کرائی۔ اپنا ذاتی مکان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی زندگی میں ہی صدقہ کر ڈالا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا کہ حضرت حفصہ نے انہیں یہودی کی بیٹی کہا ہے تو وہ رو پڑیں۔ اتنے میں ان کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ آپ نے عرض کیا حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارے چچا نبی ہیں اور نبی کی بیوی ہو، بس وہ کس بات میں تم پر فخر کرتی ہیں؟ پھر فرمایا حفصہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے۔